تو اسی طرح کچھ چند اور سوالات جو اسی الکتاب سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اسی نماز کے حوالے سے، جو نماز کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، جو اس نماز کا جو ہے وہ دجل ہونا واضح کر دیتے ہیں، اس کا دجل چاک کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر نماز ہی الصلاۃ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی موجودگی میں لاکھوں مربع کلومیٹر رقبہ فتح ہو گیا، جس میں یثرب و مکہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور نجد بھی واقع ہے۔ تو نمازیں پڑھنے کے لیے محمد نے کہاں کہاں اور کتنے مساجد کے نام پر نماز خانے تعمیر کی ہے؟ بلکہ صرف و صرف 2 ہی مساجد تھی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز یہ صلاۃ ہے، یعنی اگر صلاۃ نماز ہے، تو اتنے وسیع علاقے میں آباد لوگ 5 اوقات کی نمازوں کے لیے کہاں جاتے تھے؟ کیا وہ سب کے سب بے نمازی تھے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کتنے تھے، کون کون تھے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد نے اپنی مسجد یثرب میں تعمیر کی۔ اگر محمد رسول اللہ نمازیں پڑھتے تھے تو اس کا مطلب کہ وہ اپنی مسجد میں امامت کراتے تھے، لیکن جب وہ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو پیچھے مسجد نبی میں امام کون تھا؟ کون اذانیں دیتا اور کون نمازیں پڑھاتا تھا؟ پھر مکہ فتح کرنے کے بعد جب واپس یثرب آ گئے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد الحرام میں امام کون تھا؟ مسجد الحرام میں اذانیں کون دیتا تھا اور امامت کون کراتا تھا؟ یہ چند ایک سوالات ہیں جن کے جوابات دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ ایسے ہی بہت سے سوالات ہیں لیکن انہیں یہاں سامنے لانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ احمد عیسیٰ ہے جو گمراہ، جس نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا ہے، مکار فراڈیا۔ یہ جو سوال کر رہا ہے، یہ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کسی عالم کے پاس آپ بیٹھے ہوں گے اور جمعہ پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے اور کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ ان کے یہ جو وار ہیں یا دھوکے ہیں، یہ ان لوگوں پر کارگر ہو جاتے ہیں جو لوگ علماء کے قریب نہیں ہوتے، صرف سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، علماء کو نہیں سنتے، وہ فوراً ان کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب یہ جتنے سوال اس نے اٹھائے ہیں سارے فضول، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتنی مسجدیں تھیں، اور آپ علیہ السلام اگر مسجدیں نہیں تھیں تو وہ لوگ کہاں نماز پڑھتے تھے؟ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مسجدیں تھیں، مسجد قباء تھی جس کا انکار بھی کیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے تھے، آپ علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی ایک امام بنے۔ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے وہ مسجدیں بناتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روئے زمین کو ایک سجدہ گاہ بنا دیا کہ دنیا میں جہاں بھی آپ نے نماز پڑھنی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے خاص ایک کسی جگہ آنا لازمی نہیں ہے، کسی مسجد میں آنا لازمی نہیں ہے۔ اگر 4 مسلمان جمع ہیں تو کہیں بھی جماعت کرا سکتے ہیں، اس کے لیے مسجد کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان جا کے اپنے اپنے علاقوں میں مسجدیں بناتے تھے، آباد کرتے تھے۔ اس میں کثیر تعداد میں آپ کو احادیث ملیں گی، بخاری مسلم میں آپ دیکھیں گے 904 نمبر مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے علاقے میں جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، پھر وہاں نماز پڑھاتے ہیں، نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ یہ آپ کو اگر آپ نے حدیث پڑھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنا عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کہیں سفر پہ جاتے تھے، جنگ میں جاتے تھے، واضح طور پر احادیث میں موجود ہے کہ آپ ایک پیچھے خلیفہ مقرر کر کے جاتے تھے، وہ نماز پڑھاتا تھا۔ جیسے عبداللہ بن ام مکتوم مشہور صحابی، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کئی مرتبہ جو ہے وہ نماز پڑھاتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام پیچھے چھوڑ کے گئے، کئی احادیث میں موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے گئے اور واپس آئے تو وہاں کون تھے؟ جو کہتا میں نے سوال کی بھائی، یہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ ابو محذورہ صحابی کا واقعہ موجود ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے کا مؤذن مقرر کیا تھا، اور اسی طرح جو امامت کرتا تھا، جو مؤذن ہوتا تھا، وہ تمام ہسٹری میں موجود ہے۔ آپ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے تمام کے نام، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے تمام کے نام۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی ڈیوٹیاں لگائی تھی، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذانیں دیتے تھے، تو پوری ایک ہسٹری موجود ہے۔ اور کہتا ہے کہ اس طرح کا چیلنج ہے، ان کا جواب نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو چند یہ جواب دے دیے،
اب کہاں گئی اس کی دھجیاں اڑا دیجیے، ہم نے نماز یہ پوجا پاٹ بنائی ہے۔ یہ جاہل لوگ ہیں، گمراہ کرتے عوام کو، جن کو نہیں پتہ ہوتا، جو علماء کے قریب نہیں آتے تو وہ فوراً ان کے پیچھے ان کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں۔ تو علماء کے قریب ہونا، علماء سے محبت کرنا بہت اہم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مجموع الزوائد میں، حضرت ابو بکرہ سے آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہونا، 5ویں نہ ہونا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ عالم بننا، عالم نہیں تو متعلم طالب علم رہنا، طالب علم نہیں تو علماء سے سیکھنا، اگر یہ بھی نہیں تو علماء سے محبت کرنا۔ 5ویں چیز نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی نہ عالم ہو، نہ طالب علم ہو، نہ علماء سے سیکھ رہے ہو، نہ ان سے محبت کر رہے ہو، کیا ہے جاہل بھی ہو اور علماء سے بغض رکھ رہے ہو، یہ تمہیں ہلاکت میں ڈالے گی۔ تو اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسے جاہلوں کو سنتے کہتے ہیں نماز تو کیسا سوال کر دیا۔ ایک بھائی نے مجھے میسج کیا، جناب میرا تو دماغ جو خراب ہو گیا، اس نے اس طرح کے اعتراضات کی ہے۔ ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کے جو دوستوں کے سوال آتے ہیں کہ جناب ان کی باتیں سن کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری نماز میں جو وہ سکون نہیں رہتا، خشوع خضوع نہیں رہتا، تو پھر ہمیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے کہ بھائی یہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں۔ پوری ہسٹری موجود ہے، آپ علیہ السلام جہاں بھی جاتے تھے پیچھے آپ خلیفہ مقرر کر کے جاتے تھے، صحابی نماز پڑھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کسی صلح کے لیے جاتے، بخاری میں حدیث ہے، پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام بیمار ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے، آپ موجود نہ ہوتے تھے، پیچھے صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام لیٹ ہوئے، صحابی نے نماز کرا دی۔ اسی طرح دور سے جب مسلمان آتے تھے، آپ علیہ السلام نے تعلیم دیتے تھے کہ تمہیں جانا ہے، پھر اس طرح کا تمہارا امام ہوگا جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو اور جو عمر میں بڑا ہو۔ یہ ساری چیزیں احادیث میں موجود ہے، سیرت کی کتابیں موجود ہے۔ یہ سارا جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے فتنوں سے ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔